ایک سوال، ایک ایسا سوال جو شاید ہر نمازی کے دل میں، ذہن میں کبھی نہ کبھی ضرور اٹھتا ہے۔ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے کہ جب ہم سب سے اہم کام یعنی اللہ سے ملاقات کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا اپنا دماغ ہی ہمارا ساتھ چھوڑ دیتا ہے؟ آئیے آج اس راز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے ذرا اس بات پر سوچئے، جب کوئی انسان کسی غلط کام میں، کسی گناہ میں مصروف ہوتا ہے تو اس کا ذہن کتنا پرسکون ہوتا ہے، بالکل خاموش، پوری توجہ صرف اسی ایک کام پر ہوتی ہے، کوئی دوسری سوچ نہیں، کوئی خلل نہیں۔ اور پھر اس کا مقابلہ کریں نماز کی حالت سے۔ جیسی نیت باندھ کر اللہ اکبر کہا جاتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے دماغ میں ایک طوفان، ایک شور برپا ہو گیا ہے، ماضی، حال، مستقبل سب ایک ساتھ حملہ کر دیتے ہیں۔ ارے کبھی کبھی تو سن 2013 میں بھیجی گئی کوئی ای میل بھی یاد آ جاتی ہے۔ پرانی بھولی بسری باتیں، ادھورے کام، سب کچھ نماز میں ہی تو یاد آتا ہے نا؟ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ دماغ کا یوں ہی بھٹک جانا نہیں ہے، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک باقاعدہ مداخلت ہے، ایک حملہ ہے جو خاص طور پر اسی لمحے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اور یہ حملہ ہوتا کیوں ہے؟ کیونکہ نماز صرف کچھ اٹھنے بیٹھنے اور جھکنے کا نام تو نہیں ہے، یہ تو روح کا ایک سفر ہے، یہ اپنے رب کے ساتھ ایک براہ راست تعلق قائم کرنے کا لمحہ ہے، اور یہی وہ قیمتی تعلق ہے جس سے توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دیکھیں بات بڑی سیدھی ہے، جب کوئی انسان گناہ میں لگا ہوا ہے تو شیطان کو تو کوئی محنت ہی نہیں کرنی پڑتی، وہ بھی سکون سے ہوتا ہے کیونکہ اس کا کام تو ہو رہا ہے، وہ شخص پہلے ہی غلط راستے پر ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ شخص سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی طرف پلٹتا ہے، جیسے ہی وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، شیطان بے چین ہو جاتا ہے، اس کے لیے خطرے کی گھنٹی بج جاتی ہے، کیونکہ اب وہ شخص اس کے چنگل سے نکل کر اپنے اللہ سے جڑنے جا رہا ہے، اور وہ یہ ہرگز نہیں چاہتا، بس اسی لیے وہ اپنی پوری قوت سے حملہ کرتا ہے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی ہمیں اس حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ شیطان نماز میں آ کر کہتا ہے، فلاں بات یاد کرو، فلاں بات یاد کرو، اور وہ اتنے وسوسے ڈالتا ہے کہ انسان کو یہ تک یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نماز میں وسوسے آئیں تو یہ مایوس ہونے کا وقت نہیں ہے، یہ ہمت ہارنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ صحیح راستے پر ہیں۔ یہ وقت ہے ڈٹ جانے کا، ثابت قدم رہنے کا۔ اس کو ایک بہت ہی آسان مثال سے سمجھیں۔ چور کبھی خالی گھر میں ڈاکہ ڈالتا ہے؟ نہیں، لوگ پتھر بھی اسی درخت کو مارتے ہیں جس پر میٹھے رس بھرے پھل لگے ہوں۔ ایک خالی کمرے پر یا ایک بنجر درخت پر کوئی حملہ نہیں کرتا۔ نماز میں حملہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ دل خالی نہیں ہے، اس میں ایمان ہے، اس میں اللہ کی محبت کا نور ہے، اس میں کچھ بہت قیمتی ہے۔ تو یہ آزمائش، یہ وسوسے اس بات کی دلیل ہیں کہ آپ کے پاس ایمان کا ایک قیمتی خزانہ ہے جسے چرانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو اگلی بار جب بھی ایسا ہو تو خود پر غصہ نہیں کرنا، مایوس بالکل نہیں ہونا، بس بہت سکون کے ساتھ نرمی سے اپنی توجہ واپس اللہ کی طرف لے آئیں۔ جتنی بار خیال بھٹکے اتنی ہی بار پرسکون طریقے سے لوٹ آئیں۔ یقین کیجئے یہ کوشش بھی ایک عبادت ہے اور اس پر بھی اجر ہے۔ بس ایک بات یاد رکھنی ہے، نماز چھوڑنی نہیں ہے۔ ان وسوسوں کے ڈر سے اپنے رب کے ساتھ اس خوبصورت تعلق کو کمزور نہیں کرنا، کیونکہ یہی نماز آپ کی اصل طاقت ہے، آپ کا قلعہ ہے، اور آپ کا اللہ سے براہ راست رابطہ ہے۔ تو اگر کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کی سوچ مضبوط ہو، اس کی زندگی ایک بہتر سمت، ایک بیٹر ڈائریکشن میں جائے، تو ایسے ہی فائدہ مند مواد کے لیے فراز مائنڈ ٹاکس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر یہ گفتگو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں۔